بلوچستان حملوں میں افغان دہشت گرد بھی شامل تھے، چاہتے تو مارٹر مار کر سب کو ہلاک کر سکتے تھے، مگر اس میں شہریوں کی ہلاکت کا بھی خدشہ تھا۔ 145 دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس۔ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے ورثاء سے اظہار ہمدردی۔ گوادر میں خواتین اور بچوں کے قتل کی مذمت۔ کہا دہشت گرد بھارتی ماں پر ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ نوشکی کو دہشت گردوں سے مکمل کلیئر کروا لیا۔ کہا BLA کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں جس سے مذاکرات کریں، ہم 1000 سال تک بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ریاست شہداء کے ورثاء کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گرد بلوچ قوم کو لاحاصل کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ جوانوں کا خون اتنا سستا نہیں کہ ایک ایک دہشت گرد کو چن کر ماریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کے ہمراہ CMH احمد بلوچستان حملے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر اہلکاروں کے حوصلے کو سراہا۔ زخمی اہلکاروں نے صحت یابی کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آنے اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسنگ پرسنز کو افراڈ قرار دے دیا۔ کہا بلوچستان حملوں میں بھارت اور BLA کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آیا۔ ایک روز میں دہشت گردی کے 12 واقعات ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ حملوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ گرفتار ملزمان اور انٹیلیجنس شواہد نے بھارت کا کردار واضح کیا۔ وزیر دفاع کا دہشت گردی کے باوجود بلوچستان میں امن بحال کرنے اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ بلوچستان میں فطرہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے ناکام بنا دیے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بلوچستان کے 12 شہروں میں حملوں کا ناکام بنا کر 80 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تاریخی کامیابی حاصل، بھارت کو شکست پر سخت تکلیف ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ پاکستان کرکٹ ٹیم شرکت کرے گی یا نہیں، فیصلہ آج متوقع۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے آج شام ملاقات کا امکان۔ ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ سامنے آئے گا۔ پاکستان کے شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر پلان B تیار کیا۔ پلان B کے تحت شاہینز اور انڈر-19 ٹیم کو 4 ٹیمز میں تقسیم کر کے لاہور میں ٹورنامنٹ کروایا جائے گا۔ ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی بھی شرکت کے فیصلے سے مشروط ہے۔ انڈر-19 ورلڈ کپ کا ڈو اور ڈائی میچ بھارت کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ بھارت نے 6 وکٹس کے نقصان پر 198 رنز بنا لیے۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے قومی ٹیم کو بھارت کو بڑے مارجن سے شکست دینا ہوگی۔ شاہینوں کو رن ریٹ بہتر کرنے کا چیلنج بھی درپیش۔ جیت کی صورت میں بھارت سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوا لے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا T20 میچ۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کی ٹیم میں 3 تبدیلیاں، فخر زمان شاہین، شاہ آفریدی، خواجہ نافع ٹیم میں شامل۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ورلڈ بینک کے صدر پاکستان میں 4 فروری تک قیام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ دورے میں معاشی اصلاحات، بھارت کے ساتھ آبی تنازع اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ عالمی بینک کی 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 2035 تک پاکستان کو $20 ارب فراہم کرنے کی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ممتاز کشمیری رہنما اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری کی نماز جنازہ کے لیے سیاسی سماجی شخصیات اور کارکنان کی میرپور آمد کا سلسلہ جاری۔ جسد خاکی قائد اعظم اسٹیڈیم منتقل کر دیا۔ پاک فوج اور آزاد جموں کشمیر پولیس کے دستے سلامی پیش کریں گے۔ تعزیتی ریفرنس کے بعد نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا ہوگی۔
सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी के समरात सामने आने लगे। कश्मीर में कच्चे के 26 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सक्कर में 12 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया। कच्चे के इलाकों में रियासती रिट मजबूत हुई। जुराइम पेशा अनासर में खौफ और दबाव है। अमन व अमान के क़याम तक मेगा ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला की डाकुओं को हथियार फेंक कर सरेंडर होने की वार्निंग। कहा ट्राई जंक्शन, बॉर्डर और कच्चा एरिया ऑपरेशन का खास हदफ है। लाहौर में आतिशज़दगी का एक और बड़ा वाक़या। दरोगेवाला में रबड़ की फैक्ट्री में आग लग गई है। 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है। बदनाम ज़माना एप्स्टेन फाइल्स में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी आ गया। एप्स्टेन के मशवरे पर मोदी इसराइल जाकर नाचते और गाते रहे। मकसद अमरीकी सदर को फ़ायदा पहुंचाना था। भारतीय अपोजिशन मोदी की गैर इखलाकी हरकतों पर सीख पा। कांग्रेस ने कहा मोदी के एप्स्टेन से गहरे ताल्लुकात का पर्दा चाक हो गया। अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी से जवाब मांग लिया। चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बरालूद। चित्राल में हालिया बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 फरवरी तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पतंगों और डोर की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा। पतंग साज तलब पूरी करने में नाकाम। आज से मार्केट में रंग बरंगी पतंगें और डोर दस्तयाब। दुकानदारों और सप्लायर्स ने ऑर्डर्स की वसूली बंद कर दी। पतंग साज दिन रात मेहनत में मसरूफ। काम के रश और नींद की कमी के बावजूद पतंग साजों ने दिन रात पतंगों की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ शौकीन अफराद को बेताबी से बसंत का इंतजार है। शहर भर की छतों पर बसंत मेले की तैयारियां जारी। दीगर शहरों से भी शायकीन ने लाहौर आने की तैयारियां पकड़ लीं। बलोचिस्तान हमलों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। चाहते तो मार्टर मारकर सबको हलाक कर सकते थे, मगर इसमें शहरियों की हलाकत का भी खदशा था। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के वरुसा से इजहार हमदर्दी। गवादर में खवातीन और बच्चों के कत्ल की मजम्मत। कहा दहशतगर्द भारतीय माँ पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। नोशकी को दहशतगर्दों से मुकम्मल क्लियर करवा लिया। कहा BLA कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं जिससे मुज़ाकरात करें। हम 1000 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। रियासत शोहदा के वरुसा के साथ खड़ी है। दहशतगर्द बलोच कौम को लाहासिल की तरफ धकेलना चाहते हैं। जवानों का खून इतना सस्ता नहीं कि एक एक दहशतगर्द को चुन कर मारेंगे।